اس کے بعد کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے عبدالرازق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنا اصل مطالعہ بیان کریں۔ مائک لگوا رہے ہیں السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محترم سامعین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مدنی دور کی یہ سورہ ہے۔ سورہ کا نام آیت نمبر 20 یحسبون الاحزاب لم یذهبوا سے ماخوذ ہے، علامتی طور پر یہ اس کا نام رکھا گیا۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اس غزوے پر، جس کے نام پر یہ سورہ ہے، غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس غزوے پر گفتگو فرمائی ہے۔ اسی کے فوراً بعد پیش آنے والا غزوہ بنی قریظہ ہے، اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے متعلق جو ہے تفاصیل دی ہے۔ تلاوت کردہ آیت سے جہاں دیگر بہت سارے استنباط ہوتے ہیں، وہاں یہ بات بھی اس سے ثابت ہو جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے والد نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور یعنی کہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے۔ عمارت اسلام کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو کما حقہ تسلیم کیا جائے، اور محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے۔ اور یاد رکھیں بھائیوں کہ اسلام ایسا غیور دین ہے کہ نہ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کسی بھی طرح سے شرک کرنے والے کو مسلم تسلیم کرتا ہے، اور نہ ہی اس شخص کو مسلم مانتا ہے جو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو، چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو، چاہے وہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی آ سکتا ہے ایسا نبی یا ایسا رسول، اسلام اسے بھی مسلم تسلیم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ ایک خاصہ ہم تک پہنچایا۔ کیا خاصہ ہے؟ کہ ان کی موجودگی میں روئے زمین پر کوئی دوسرا رسول، کوئی دوسرا نبی موجود نہیں تھا۔ حالانکہ اگر آپ جو ہے گزشتہ انبیاء کے واقعات اٹھائیں تو آپ کو ایک ایک دور میں دو بلکہ تین انبیاء کا بھی ذکر ملے گا۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں 3 انبیاء کا ایک ہی بستی میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ خاصہ تھا کہ ان کی موجودگی میں روئے زمین پر کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا رسول موجود نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے نبی ان سے کہو کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کی آپ دیکھیں مزید تشریح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم اپنے اصحاب کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بیان فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری اور مجھ سے جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، کہ کسی شخص نے ایک بڑا حسین اور جمیل گھر بنایا، ایک عمارت بنائی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دی۔ بیان کیا فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ، کہ لوگ آتے ہیں عمارت کے گرد گھومتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب تو ٹھیک ہے، یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، پر کیوں نہ کی گئی اس جگہ کو۔ تو بتایا گیا کہ فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں وہ اینٹ ہوں، اور بتایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بخاری مسلم کی اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے 6 چیزوں میں جو ہے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس میں سے آخری 2 چیزیں بتائی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نام گنوائے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں جس کے بعد حشر برپا ہوگا، اور بتایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، بتایا کہ میں عاقب بھی ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں اس طرح کافی احادیث ہے، اور صحابہ کا آپ دیکھیں قرآن، حدیث، صحابہ کا عقیدہ سب ایک پیج پر ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ چلیں ذرا ایمن کے ہاں چلتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ سنن دارمی اور بیہقی کی سنن الکبریٰ میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کان یزورہا، ماضی استمراری میں بتایا کہ وہ جایا کرتے تھے ان کے ہاں، چلے ہم بھی آج جاتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں صاحبان وہاں جاتے ہیں تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑتی ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ اے ایمن آپ کیوں روتی ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا سے کہیں گنا اچھا ٹھکانہ ہے؟ تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ فرماتی ہے میں رو تو اس لیے رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ صحابہ کا عقیدہ، لیکن آپ دیکھیں وحی الہی کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا، یہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد اور جامع ترمذی وغیرہما میں موجود ہے کہ انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، بیان کیا کہ عنقریب میری امت میں 30 بڑے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ اس زوم میں مبتلا ہوگا، یہ بات کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ بتایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ حق اور سچ ثابت ہو کر رہا۔ آپ دیکھیں یہ 30 کا حلقہ جو بتایا، 30 کی عدد، 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو 30 سے زیادہ لوگ آپ کو دکھیں گے کہ انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، بلکہ پہلی صدی ہجری سے یہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، مختار ثقفی پہلی صدی ہجری کے لوگ تھے، اور اسی طرح یہ معاملہ چلتا ہوا آیا، اور آخر میں آپ دیکھیں یہ ماضی قریب میں غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور جیسا کہ بھائی نے بتایا بھی ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے۔ میں آپ کو اسی کی مثال دیتا ہوں غلام احمد قادیانی کی۔ پہلے یہ اسلام کے لیے لوگوں سے مناظرے کرتا تھا، بحث و مباحث کرتا تھا، اور یہ ایک وقت آیا 1877 میں اس کے قریب اس کو مناظر اسلام کا لقب ملا۔ اب جب یہ لقب پکا ہو گیا تو تقریباً 5 سال بعد 1882 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مأمور من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے اس کام پر لگایا گیا ہوں، اور جب اس پر کچھ مخالفت نہ ہوئی تو آپ دیکھیں 1889 میں 7 سال بعد اس نے لدھیانہ میں حکیم احمد جان کے گھر میں لوگوں سے اپنی نبوت پر بیعت لینا شروع کی۔
اور یہ تو بیان یہاں تک کیا جاتا ہے، اس کی جب اس پر اتنی مخالفت نہ ہوئی تو یہ الوہیت کا بھی دعوے دار بنا ہے، آپ ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اپنا جو الہام بتاتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کیسی فصیح و بلیغ انداز میں قیامت تک آنے والے ان جھوٹوں اور مکاروں کا رد کرتی ہے۔ آپ دیکھیں بیان کیا سورہ ابراہیم میں، یہ جو غلام محمد قادیانی ہے اپنا الہام پیش کرتا ہے تو سابقے اور لاحقے لگا کے درمیان میں قرآن کی آیات بتاتا ہے کہ یہ میرا الہام ہے عربی میں، اور یہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کا ہے، اس کی زبان بھی پنجابی ہے اور جو اس کے مخاطبین ہیں وہ بھی پنجابی ہے، اور جو اپنا الہام بتاتا ہے وہ عربی میں۔ حالانکہ آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں مالک نے بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، آیت نمبر 4 ہے کہ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں، مفہوم ہے اس کا، تو وہ اس قوم کی زبان میں سے ان کی زبان بولنے والا ہوتا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ واضح کر دے ان کے آگے۔ اور سورہ فصلت کی 44 نمبر آیت میں تو بطور تعجب بھی کہا ہے اعجمی و عربی، کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی عربی ہو قوم اجمی ہو یا اس کے برعکس ہو۔ تو آپ دیکھیں رد ہو جاتا ہے یہاں سے۔ تو یہ تو مختصراً اس کا ذکر ہے غلام محمد قادیانی کا۔ مختصراً کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے جھوٹ پر، جس کے کفر پر آج یہ تمام مسالک متفق ہیں، سب کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہم بھی کہتے ہیں متفق ہیں اس بات سے، ہمیں اختلاف نہیں ہے، کافر مرا ہے یہ دعویٰ کر کے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کو خام مواد فراہم کرنے والے کون ہیں؟ آج جو مجلس تحفظ ختم نبوت بنانے والے ہیں، انہی کے اسلاف ہیں جنہوں نے یہ راہ دکھائی ہے اس کو۔ آپ دیکھیں میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، انہوں نے کبھی دعوے اپنے لیے کیے ہیں تو کبھی اپنے پیر کے لیے، کبھی کوئی اشارات کر رہا تھا اور کوئی جو ہے کھلم کھلا دعویٰ کر رہا تھا۔ آپ مثالیں دیکھیں، دل تھام کر ذرا ان کے یہ جو ہے دعوے سنیں۔ ابھی بیان بھی کیا گیا ابن عربی کے حوالے سے، فتوحات مکیہ اس کی کتاب ہے، دوسری جلد میں لکھتا ہے کہ نبوت کلی طور پر بند نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں یہ یہاں سے ان کے یہ جو راہ انہوں نے دکھائی ہے غلام احمد قادیانی ملعون کو، یہ وہ راہ ہے، راستہ دکھایا ہے کہ کلی طور پر بند نہیں ہوئی، آ سکتا ہے۔ اور اسی میں پہلے جلد میں جو ہے یہ لکھتا ہے اسی کتاب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ یہ ہے ختم نبوت پر ضرب لگانے والے۔ آپ دیکھیں میں ان کے حوالے تو بہت ہیں، میں ایک ایک حوالہ دوں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ اور یہ عبد الوہاب شعرانی کی جو کتاب ہے الیواقیت والجواہر جلد 2 پر لکھتا ہے، یاد رکھو مطلق نبوت نہیں اٹھی، صرف شریعت والی نبوت اٹھی ہے۔ آپ اگر یہ آج کے قادیانیوں کے عقائد دیکھیں، یہ ان کی کتاب جو دا انویٹیشن ٹو احمدیت، اس میں آپ دیکھیں یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے، شریعت والا، بغیر شریعت والا آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں وہی لکھ رہے ہیں یہ صوفی کہ شریعت والا جو ہے نبوت اٹھ گئی ہے، مقام نبوت نہیں اٹھا، وہی دعویٰ ہے۔ اور اسی کتاب میں عبد القادر جیلانی کے اقوال اس نے نقل کیے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، اب اس کا آپ سماعت فرمائیں کہ انبیاء کو تو نبی کا نام دیا گیا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور ہم امتی لقب نبوت پاتے ہیں، ہم سے نبی کا نام روکا گیا ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالی ہمیں خلوت میں اپنے اور اپنے رسول کے کلام کی خبر دیتا رہتا ہے، اور یہ مقام رکھنے والا انسان اولیاء الانبیاء میں سے ہوتا ہے۔ انبیاء الاولیاء یعنی کہ اولیاء کے نبی، یہ بھی ان کے ہاں ایک جو ہے تقسیم ہے۔ کہتا ہے ہمیں اللہ خبر دیتا ہے کلام کی، اور اب دیکھیں کیسا کھلا تضاد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد لگائی تھی، بتایا کہ لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، کہ تم سے پہلے ہوتا تھا ایسا بنی اسرائیل میں کہ کچھ لوگ ہوتے تھے نبی نہیں ہوتے تھے لیکن کلام کیا جاتا تھا ان سے۔ اور بتایا فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، انہوں نے تو روک دیا کہ اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوگا تو وہ عمر ہوگا، لیکن جملہ فضائل کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس غیب سے خبر آئی ہو، الہام ہوا ہو، کلام ہوا ہو ان سے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوا تو عبد القادر جیلانی کی کیا نسبت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟
تو آپ دیکھیں یہ ان کے دعوے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو انہوں نے ہموار کیا ہے غلام احمد قادیانی ملعون کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قاسم نانوتوی لکھتا ہے تحذیر الناس میں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اب یہ جو عبارت ہے ان مسلک پرستوں کے سامنے بیان کی جائے کہ آپ کے تو اپنے اسلاف ہی یہ دعوے کرتے تھے کہ آ سکتا ہے نبی، بالفرض کے الفاظ استعمال کر کے، تو اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سامنے آ گئی، یہ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، مستدرک للحاکم میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبرانی کے فضائل میں یہ روایت موجود ہے ان کتابوں میں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا، تو اس بالفرض کی اور اگر اور مگر کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ دیکھیں یہ اس ریس میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ ان کے تاریخ پیدائش اور ان کا زمانہ دیکھیں کہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، غلام احمد قادیانی ایک ہی دور کے لوگ تھے۔ ان کی تو دوڑ لگی ہوئی تھی، کسی ایک نے کرنا تھا دعویٰ، وہ ہوشیار تھا، پہلے دعویٰ کر بیٹا۔ آپ آگے مزید مثالیں دیکھیں، سوانح قاسمی میں بھی ایک ان کا جو ہے قاسم نانوتوی کا کافی ایک لمبی طویل وہ ہے اقتباس ہے، جس کے آخر میں یہ مفہوم اس طرح ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ذکر کرتا تھا جو مجھے میرے استاد امداد اللہ مہاجر مکی دیتے تھے، تو وہ ذکر جب میں کرتا تو مجھ پر بہت بوجھ پڑ جاتا تھا، جس طرح 100 من کا وزن کسی نے مجھ پر رکھ دیا ہو۔ تو کہتے ہیں جب اپنے استاد سے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، یہ تو نبوت آپ کے دل پر فیضان کرتا ہے، یہ تو وہی بوجھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا۔ امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے متفقہ بزرگ، ان کا بھی یہی عقیدہ کہ وہ بوجھ کسی اور کو بھی ہوتا ہے جو وحی کے وقت اللہ کے رسول کو ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں احمد رضا خان بریلوی انوار رضا اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں، یہ مختلف مقامات پر ہیں، ان کی تطبیق ہے کہ سر درد اور بخار یہ وہ مبارک امراض ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جو اکثر انبیاء کو ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی اکثر سر درد اور بخار رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ان میں سے کچھ اشارے کر رہے تھے، یہ اب اشاروں میں چل رہا تھا، غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر لیا۔ اور اسی طرح یہ عبد القادر جیلانی کے لیے احمد رضا خان بریلوی یہ عقیدہ رکھتا ہے، عرفان شریعت میں لکھتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو حضور غوث پاک نبی ہوتے، اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفعی حضور پرنور ذل مرتبہ نبوت ہیں، یہ ان کی عرفان شریعت میں لکھا ہے۔ اب آپ موازنہ دیکھیں، یہ ایک غلطی کا ازالہ کتاب ہے غلام احمد قادیانی کی، اس نے بھی یہی بات لکھی ہے اپنے لیے جو احمد رضا خان بریلوی نے اپنے پیر کے لیے لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے، یعنی جب میں بروزی طور پر آن حضرت ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ ذلیت اس نے بھی کہا تھا، ذلی نبی کا دعویٰ ہے، یہ بھی درجہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو ہے ذلیت میں، آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ تو دعوے تو ان لوگوں نے بھی کیے ہیں، دیکھیں مماثلت دیکھیں۔ اور یہی احمد رضا خان بریلوی دوسرے مقام پر اسی عبد القادر جیلانی کے لیے فتاوی افریقہ میں لکھتا ہے، الفاظ سنیں اس کے کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و انور سید عالم کے وارث کامل، الفاظ سنیں، وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پرنور مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و افضال کے ان میں متجلی ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام یہ جو افضال کمال اور جو ہے جلال بتائیں کہ ان میں متجلی ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ اسی طرح قادیانیوں کی کتاب اٹھائیں خطبہ الہامیہ اور خزائن، یہ 2 کتابیں، اس میں یہ لکھتا ہے سارا وجودی وجودہ، غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرا وجود وہی بن گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ اب دیکھیں ان میں کیا فرق ہے، وہ بھی کہتا ہے تمام کمالات محمدی ان میں جو ہے متجلی ہے، یہ اپنے لیے وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ منافقت ہم نہیں کرتے کہ ایک پر ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں، دوسرے کے نام کے ساتھ جو ہے حکیم الامت کے، اعلیٰ حضرت کے، مجدد دین اور مجدد ملت کے ہم جو ہے سابقے اور رحمت اللہ علیہ کے لاحقے لگائیں، یہ منافقت ہم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ان کے جو
دعوے یہ تو ان کے تو چلیں، یہ لوگ تعویلات بھی کرتے ہیں، باطل تعویلات جو کی نہیں جا سکتی، یہ مسلک پرست، لیکن ان کا کیا ہو جو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ نبوت کے جو ہے آپ دیکھیں کلمے پڑھوائے ہیں اپنے، اس کی بھی تعویلیں کرتے ہیں۔ شبلی کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ مرید بننے آیا ہوں، کہتا ہے کلمہ سناؤ، یہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، وہ پڑھ لیتا ہے اور اسے اپنے قریب کر کے بولتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہی اللہ کے رسول ہے، میں تو ان کے ادنا چاکروں میں سے ہوں، میں تو تمہارے اعتقاد کا، عقیدے کا امتحان لے رہا تھا۔ کفر کروا کے امتحان لیتے تھے یہ لوگوں سے۔ اب دیکھیں یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا اپنے صحابہ کو یہ تربیت دی تھی کہ لوگوں کے عقیدے جانچنے کے لیے تم اپنے نام کے کلمے پڑھواؤ؟ آپ دیکھیں یہ ان کا حال ہے۔ اشرف علی تھانوی کا بھی یہی حال ہے، اپنے رسالہ الامداد میں، اپنے جب تک دیوبند قائم ہے اپنے جو ہے مریدین کے لیے یہ چھاپ دیا اپنی کتاب میں، رسالے میں، کہ تم اگر خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھو تو تمہیں اٹھ کر یہ شیطانی خواب دیکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے تم یہ کہو کہ میں جس کا تابعدار ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی، وہ متبع سنت ہے، وہ سنت کا تابعدار ہے، یعنی کہ ان کے ہاں جو سنت کا تابعدار ہو اس کے نام کے کلمے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج دعوت توحید کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی تو مالک فرماتا ہے فقد جاؤ ظلم و زورا، ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے اور الزامات لگانے لگ گئے کہ یہ قائدیانی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں قائدیانی تو اصل میں یہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ مزید بھی ان کے حوالہ جات موجود ہے، یہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پر اور ان حدیث پر جو ہے ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔